السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. خواتین و حضرات، پروگرام روح رمضان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. امید ہے کہ آپ کا رمضان المبارک بہت اچھا جا رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ بہترین انداز میں کر رہے ہوں گے. آج جو ہمارا موضوع انشاءاللہ یہاں پر ہوگا وہ عبادت کے متعلق ہی ہے. ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عبادت ہے کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اس چیز کو سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ عبادت ہے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ انسانوں اور جنات کی کریشن کا مقصد ہے. تو اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم اس موضوع پر آج بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر انوار علی صاحب کو. ڈاکٹر انوار علی صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں کراچی یونیورسٹی میں. اسی طرح سے آپ امیر حلقہ ہیں تنظیم اسلامی کراچی میں، اور اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹر ہیں قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر کے، اور آپ مختلف جگہوں پر اسلامک موضوعات پر اور اسلامک ایشوز پر آپ بات کرتے رہتے ہیں. تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمد للہ، اللہ کا بہت شکر. آپ کا رمضان کیسا چل رہا ہے؟ الحمد للہ، اللہ کا بہت فضل ہے، اللہ کا شکر ہے. الحمد للہ. تو آج جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ عبادت کے حوالے سے ہے، اور بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھ سکیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسانوں کا پیدائش کا، ان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، تو اس مقصد کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھ سکیں. تو آپ اس کو کائنڈلی واضح کریں کہ یہ عبادت ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی شجی صاحب، بے شک یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ابھی آپ نے آیت کو کوٹ بھی کیا، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العزت نے انسانوں کو، جنوں کو تخلیق فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. یہ پیغام ہر نبی لے کر اپنی قوم کے پاس آیا. اللہ نے یہی پیغام انسانوں کے لیے دیا. سورہ بقرہ کو دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ. انبیاء کی دعوت کو دیکھیں، یا قوم اعبدوا اللہ. تو اللہ کی عبادت اصل میں اللہ کے ساتھ ربط کا ایک ترتیب ہے، ایک سلسلہ ہے. بندہ ایک طرف ہے، رب ایک طرف ہے، اور بندے کو احتیاج ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ منسلک ہو تاکہ وہ اس امتحان میں پورا اتر سکے جس امتحان میں اسے ڈالا گیا ہے. اس ربط کے لیے جو لفظ باقاعدہ استعمال ہوا وہ اصل میں عبادت ہے. اگر اس لفظ کی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے تخریج رکھوں تو عبادت لفظ عبد سے بنا ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو. آپ جانتے ہیں کہ ہم نام بھی رکھتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن. تو لٹرل میننگز میں ظاہر ہے یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا غلام. عبادت ایک ایسا ربط ہے بندے اور رب کا کہ جس میں ایک آقا اور ایک غلام کا آپس میں ایک ایسوسیشن ہے. میں اور آپ بحیثیت انسان اللہ کے غلام ہیں، اور اصل میں عبادت یہی ہے کہ اس غلامی میں اپنے آپ کو ریئلائز کیا جائے، اس غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا جائے. اس غلامی میں اپنے آپ کو آفیشلی ریکگنائز کرنے کا نام دنیا میں وہ اسلام ہے. اسلام کے معنی ٹو سرنڈر، اپنا سر جھکا دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. تو جب انسان اس عبادت کے تعلق میں آفیشلی اپنے آپ کو لے جاتا ہے تو ان ادر ورڈز ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اپنا سر جھکا دیا. جب غلامی میں اللہ تعالیٰ کو دے گا تو وہ مسلمان کہلائے گا. اور پہلے نبی سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی وہ دعوت تھی جو اللہ کی طرف سے بندوں کو دی گئی. اب غلام کو تھوڑا سا میں اگر آپ ایلیبوریٹ کروں، اگر آپ دیکھیے، ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک ہے غلامی، ایک ہے نوکری. اب دیکھیے ہمارے یہاں ملازم ہونا یا نوکر ہونا اوبیسلی اس کا ایک خاص پیراڈائم ہے. نوکر یا ملازم یا امپلائی، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور ان کی یونینز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر کسی آرگنائزیشن میں کچھ امپلائیز ہیں اور ان کے حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، ان کی انکریمنٹس نہیں ہو رہی ہیں اکارڈنگ ٹو آفیشیل جو بھی نارمز ہیں، پروٹوکولز ہیں، تو وہ رزسٹ کر سکتے ہیں، وہ احتجاج کر سکتے ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں. تو ایک امپلائمنٹ میں جو ایک خاص پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے کسی کی صلاحیت کو لیا ہوا ہے کسی خاص کام کو کروانے کے لیے،
اور اگر آپ اس شخص سے بدلے میں جو ہے اس کو کوئی ریٹرن میں اس کو کچھ نہ کچھ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ملتا ہے، آپ اس کو سیلری کہیں یا جو بھی اس کے لیے. لیکن غلامی کا کنسیپٹ آج اگر ہم دیکھیں اور ٹپیکلی اس دور میں چلے جائیں کہ جب غلام ہوا کرتے تھے، تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر یہ والی چیزیں آپ فکس نہیں کر سکتے کہ اس کی کوئی ٹائمنگز ہیں. غلام کی کوئی ٹائمنگز نہیں ہوتی، غلام کی کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں ہوتی. تو اسپیسیفکلی اس کو کسی خاص کام کے لیے آقا ہے، مالک ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کام کروائے. اس کے کوئی حقوق تک نہیں ہیں. اگر اس کا جو مالک ہے وہ ان کیس اس کو اگر کھانے کو بھی نہیں دیتا تو غلام کو کوئی آ کر یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور یہی ہم سیرت میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو غلام تھے ان کے اوپر کوئی ظلم بھی ہو رہا ہوتا تو کوئی ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا ہوتا. یعنی اس کو اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ مثال ہمارے اکابرین اس طرح دیا کرتے تھے ہمارے بڑے، کہ گھر میں اگر ایک بکری کا بچہ ہے اور اس کو آپ ذبح کر دیتے ہیں تو کوئی آ کر آپ کا ہاتھ تھوڑی نہ پکڑے گا کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو بہرحال اچھا فرق ہے بہرحال اس چیز کو تھوڑا سا، کیونکہ ٹائم ہمارا یہاں ظاہر آپ کے پاس شارٹ ہوتا ہے، تو اس کو فرق اس طرح سے بس کر لیجئے کہ ایک ہے وہ غلامی جو دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ جس میں ایک بالکل مارے باندھے کا ایک مصیبت کا تعلق ہے اپنے مالک کے ساتھ. البتہ اللہ کی غلامی، اللہ نے مستعار تو لفظ عبد وہیں سے لیا، البتہ اس غلامی میں سعادت ہے، اس میں محبت کا تعلق ہے. اس کو دوسرے زبانوں میں کہیں پرستش یا پوجا وغیرہ کا جو ایک کنسیپٹ دیا گیا، ہم دیکھیں کہ اس کو عربی میں اصل میں یہ عبادت جو ہے، یعنی ایک انسان 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ محبت کے تعلق میں اس کی اطاعت کرے، یہ ہے عبادت. اس کے احسانات کی وجہ سے، اس کے احسانات کی وجہ سے، اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے اور اس کا اپنے سے جو تعلق ہے اس کو سمجھتے ہوئے. یعنی وہ جو 24/7 کا ہم بورڈ لگا دیکھتے ہیں بالعموم بینکس کے باہر یا ATM کے مشینز کے، اصل میں یہ 24/7 ایک مسلمان کے لیے اس کا سمبل ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہفتے میں 7 دن، سال کے 365 دن اللہ کا اطاعت گزار غلام ہے اور اس غلامی کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے اور محبت کے ساتھ اس غلامی میں آگے سے آگے آنے کی کوشش کرتا ہے. جتنی محبت میں اس میں اضافہ ہوگا اتنی اس عبادت میں خشوع و خضوع جو ہے وہ آتا چلا جائے گا. یہ ہے عبادت، یہ ہے بندے اور اللہ کا آپس میں تعلق. صحیح. اچھا، اب یہاں پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو عبادت کا تصور ہے یہ 24 گھنٹے ہفتے میں 7 دن 24/7 اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندے کا تعلق ہونا چاہیے، لیکن جس طرح عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عبادت ہم لوگ کرتے ہیں عام طور پہ، نماز پڑھ لی یا روزہ رکھ لیا، یہ تو بڑے ایک لمیٹڈ ٹائم اسپین کے لیے ہوتا ہے. آپ نے نماز پڑھی صبح یا شام دوپہر میں آپ نے نماز پڑھ لی. روزہ آپ کا سال میں ایک دفعہ آ رہا ہے 30 دن کے لیے. تو یہ 24/7 والا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسے کریٹ ہو، جبکہ عبادات جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑے ایک محدود ٹائم فریم کے لیے، ایک لمیٹڈ ٹائم فریم کے لیے ہیں. جی بالکل. دیکھیے یہ ایک بہت ہی ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے اپنے دین کے جو ایک تصور کو جب لمٹ کیا بہت زیادہ اور کچھ دائروں میں قید کیا، تو وہیں پر عبادت کے تصور کو بھی ہم نے بہت زیادہ ریسٹرکٹ کیا کچھ مراسم عبودیت تک. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو کیا قرار دیا؟ ارکان اسلام. ارکان یعنی رکن کی جمع ہے، رکن کہتے ہیں پلر، ستون. اسلام کی عمارت جن پلرز پر کھڑی ہے وہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اوبویسلی کلمہ شہادت. یہ 5 ارکان اسلام کے. آپ کسی ایسی عمارت کو کیا عمارت کہہ سکیں گے جس میں صرف پلرز ہوں اور اس کی چھت نہ ہو؟ کنسٹرکشن لگے گی. بالکل. تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مراسم عبودیت ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ وہ ہمارے اسلام کی کسٹمز ہیں، ریچولز ہیں جن کے ذریعے انسان کو عبادت کی منزل تک پہنچنا آسان ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن میں ہر ان 5 اوقات میں جب انسان کے بھٹکنے کی یا انسان کے دنیا کے اندر گم ہو جانے کا زیادہ امکان تھا، اس کو پابند کیا کہ آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو انسان یاد رکھے کہ وہ اللہ ہے جو میرا آقا ہے، مالک ہے، وہ رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں. تو ایسا نہ ہو جائے کہ وہ نیند میں گم ہو جائے اور اللہ کو بھول جائے. تو فجر میں آ جاؤ، اپنے کام میں، کاروبار میں، آفس میں گم ہو جائے، نہیں آ جاؤ ظہر میں آ جاؤ. اپنے ٹریفک میں، واپسی میں، اپنے گھر دوڑنے کی فکر میں، نہیں عصر میں آ جاؤ. اپنے بچوں کو دیکھا ہے جا کے، اب نہیں ابھی اولاد، یہ گھر بعد میں، مسجد میں آ جاؤ. رات ہے، تھکن ہے، سونے کا بھی ہے، کھانے کا بھی معاملہ، لیکن نہیں ان چیزوں کو کچھ چھوڑو، فوراً مسجد میں آ جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی وہ ریمائنڈر ہے دن میں 24 گھنٹے میں کہ بار بار یاد رہے کہ تمہارا اصل آبجیکٹو کیا ہے، تم اس میں گم نہ ہو جاؤ. پھر روزہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اپنے آپ کو تھامنے کی، اپنے آپ کو روکنے کی ایک پریکٹس پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو، تم اللہ سے ڈر، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ریفائن کر سکو. حج ایک جامع عبادت ہے جس میں مال لگ رہا ہے، جان لگ رہی، صلاحیت لگ رہی، وقت لگ رہا ہے. تو یہ سارے وہ عبادات ہیں کہ جن کے ذریعے پوری زندگی میں عبادت کرنا ایک بندے کے لیے آسان ہو جائے. ان کے بغیر تو ممکن نہیں ہے ایک شخص اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا سکے. لیکن محض انہی کو
عبادت سمجھ کے باقی اوقات میں اپنے آپ کو فری سمجھ لینا اور یہ سمجھنا کہ اب میں جو چاہے کروں، یہ وہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جس کی وجہ سے بہرحال ایک بگاڑ کی صورت پیدا ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص صبح کے ٹائم پر اپنی جاب پہ جا رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے دنیاوی، تو کیا وہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوگا؟ ایگزیکٹلی ایک شخص کا بات، میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں اور اگر میری بات کے پیچھے نیت میرے اللہ کی رضا ہے، میں اس وقت یہاں دینے بیٹھا ہوں اور اس کے لیے میں اللہ کی رضا کا طالب ہوں، یہ عبادت ہے۔ میں اپنے کام پہ جاتا ہوں، اپنی دکان پہ جاتا ہوں، اپنے آفس میں جاتا ہوں، میں لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں، ایک شے میں مسکرا کر کسی اللہ کے بندے کو دیکھتا ہوں تاکہ اس کا حوصلہ بڑھ جائے، یہ عبادت ہے۔ یہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرنے والے کام میں ایک پتھر راستے سے اٹھاتا ہوں کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ عبادت ہے۔ کسب حلال کرنے والا، اپنے لیے کوشش کرنے والا، معاش کی جائز طریقے سے اللہ کا دوست قرار دیا گیا۔ اپنے تعلقات، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ عبادت ہے۔ اپنے بڑوں کی عزت کرنا یہ عبادت ہے۔ ہر وہ شے جو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اور وہ قوانین جو اللہ نے دیے ان کے تحت ہو رہی ہے، وہ عبادت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے جو آپ نے کہی تھی عبادت، تو 24 گھنٹے میں مسجد میں بیٹھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ پوری لائف کی روٹین آپ گزار رہے ہوں گے، لیکن وہی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بات یہ ہے کہ وہ ٹپیکل دنیا کے معاملات، یعنی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شوہر اور بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے وہ عبادت ہے، وہ باعث اجر ہے، کیونکہ اس نے وہ جو اپنی ضرورت پوری کی ہے وہ کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے نارمس کے مطابق، تو ایگزیکٹلی اٹ ہیز بیکم دی عبادت فار دیٹ پرسن۔ تو ایون اگر آپ سو رہے ہیں اور اس سنت طریقے سے سو رہے ہیں اور اس ساری نیت کے ساتھ کہ ہم یہ آرام کر رہے ہیں اور مجھے صبح اٹھ کر دوبارہ سے جو ہے وہ ری بوٹ ہونا ہے اور اللہ کے لیے دوبارہ تیار ہونا ہے، تو یہ سونا بھی عبادت ہے۔ ہر چیز آپ کی لائف کی جو ہے عبادت بنتی جائے گی۔ تو اس میں جو ہے وہ دو چیزیں بس آخر میں، کہ ایک تو یہ کہ یہ جو محبت کا جذبہ ہے شاید آج یہی لیکنگ ہے، جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری 24 گھنٹے میں کریں، تو محبت کا جذبہ وہ کیسے آئے، پیدا ہو؟ تو پہلے اس کے تھوڑا سا ذکر کریں۔ جی، اب یہ بھی دیکھیں ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کے لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے دو ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکوہ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر جیسے کہ ہونی چاہیے، اللہ کی معرفت جیسے ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق جیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں لیکنگ کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم نے اپنے فوکس کو آؤٹ کر لیا، ہم نے کیونکہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر دنیا ہی کے فائدے اور نقصان کو اپنے لیے زندگی اور حرز جاں بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس خاص تعلق سے باہر لا تعلق ہوئے، اور اس محبت میں کمی، اس انسیت میں کمی، یہ سبب ہے اس بات کا کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے زندگی کے مسائل جو ہیں وہ اس کے سامنے بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے پاس اب ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو ٹائم دے یا اس کے لیے کوئی بات اپنے آپ کو ریڈی کرے آگے آنے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اسی میں کھو جاتا ہے اور پھر اس محبت کے تعلق میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اس بات کا اصل تعلق تو محبت سے، اسی کو تقویٰ بھی کہا گیا، اسی کو کسی درجے میں احسان جس کو ہم کہتے ہیں نا، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، نیکی کی معراج۔ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اب نماز ہم پڑھ رہے ہیں، خشوع خضوع نہیں ہے، وجہ یہ کہ اللہ کی محبت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم دنیاوی محبتوں کے اتنے سارے طوفانوں کو سمیٹے ہوئے ہیں اور اللہ کی محبت بڑی غیرت مند ہے۔ میں اگر آپ کو مثال دوں، یہ ہم الحمدللہ بڑے ایک صاف ستھرے کمرے میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا اسٹوڈیو ہے، اور ہم سمجھ لیں کہ اگر یہ سب صاف ستھرا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بڑا چمکتا ہوا ہے، لیکن خدا نخواستہ کسی کونے میں کوئی کچرا ہے، کوئی ایک لیٹ سے، میں نے کہیں اور بھی اگزامپل دی تھی، کوئی چھپکلی مری پڑی ہے کسی جگہ، اس کی بدبو جو ہے وہ ہمیں کیا بیٹھنے دے گی یہاں؟ اور آپ یہاں کہیں کہ جی سب کچھ صاف ہے ایک چھوٹی سی چیز کے لیے، بھائی اس ایک چیز نے کیا کیا؟ پورے ماحول کو برباد کر دیا۔ تو جب گناہوں کی محبت، جب وہ لذات کی محبت، دنیا میں ذائقے دار چٹخارے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو نفسانی خواہشات ہیں، اس کی محبت جب انسان کو گھیر لیتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں بچتی، اور جب وہ نہیں ہوتی تو پھر نہ عبادات میں مزہ رہتا ہے، نہ جینے میں مزہ رہتا ہے، اور ہم ایک گیپ فیل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی محبت میں اخلاص کی ضرورت ہے، جو کہ اصل ہمیں مطلوب بھی ہونی چاہیے۔ بس آخر میں اگر آپ کوئکلی کچھ جو یوتھ ہے ان کو کوئی اگر اس حوالے سے ہدایت دینا چاہیں کہ کس طریقے سے ان کا عبادت کی طرف جو رجحان ہو، اور یہ عبادت کا جو ایک آپ نے ایک کانسیپٹ دیا جو کہ ایک بڑا جامع، ایک بڑا کمپریہنسو ہے، تو اس پہ کوئی اگر آپ ایک مختصراً کوئی ہدایت۔ دیکھیے، جو یوتھ ہیں ان کو تو بس کیا کہا جائے، بات یہ ہے کہ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس میں درجات ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق 500 سال کا فرق جو ہے وہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان، بہت اونچے اونچے درجات ہیں اللہ نے جو بنائے ہیں۔ وہاں بادشاہتوں کی جو ان لمیٹڈ جو ہوں گے، جو سرحدیں ہوں گی، اس کی کیا ہی کہنے ہوں گے۔ وہ جو جنت کے اونچے درجات میں جانے والی ٹرین ہے نا جناب علی، اس کا ٹکٹ جو ہے وہ نوجوانی میں ملتا ہے۔
سبحان اللہ۔ تو اگر یہ وقت لگ جائے، کیونکہ اس میں قوا مضبوط ہیں، اس میں آپ انرجائزڈ ہیں، اس میں آپ کا ذہن، آپ کی صلاحیتیں بہترین لیول پر ہیں، اور یہ وقت اگر دے دیا جائے، آپ دیکھیں صحابہ کرام کی اکثریت آپ کو ملے گی وہ جو نوجوان صحابہ ہیں جنہوں نے واقعتاً کارنامے انجام دیے، یا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صرف اسلام ہی نہیں، دنیا کے ہر کنسیپٹ کو لے کر آگے آنے والے وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ اس لیے اس عمر میں جب انسان اپنے آپ کو لگا دے کسی خاص نظریے کے ساتھ، تو اس کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ پوری اس نظریے کو یا اس کے جو بھی لوگ اس کے حامل برداران ہیں ان کو ملتی ہے۔ تو یوتھ کو تو بس ہم یہی کہیں گے کہ بھائی اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے آپ کو ریکگنائز کیجیے، ریئلائز کیجیے کہ وقت کیا ہے، بہت جلدی یہ وقت گزر جائے گا اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ قرآن پڑھیں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں، اللہ کی رسی ہے اس کو تھامیں تاکہ اللہ کے ساتھ آپ جڑ سکیں، اور صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو ایکسپلور کریں کہ ہم کیوں ہیں، کیا ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، مقصد کیا ہے ہمارا۔ روزانہ اپنے لیے کچھ وقت نکالیں اور اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں۔ نتیجہ ہوگا انشاءاللہ یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑیں گے، اور اللہ کے ساتھ جڑیں گے اور اس عمر میں جڑیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے یہاں بہت آگے کے لیے اپنا مرتبہ پا سکیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر انوار صاحب، اپنے بڑی اہم ایک گفتگو اور بڑی جامعیت کے ساتھ اپنے ان چیزوں کو جو لپیٹا ہے، سمیٹا ہے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو خواتین حضرات، آج ہم نے بات کی عبادت کے ایک وسیع تصور پر، ایک کانسیپٹ پر، عبادت کا جو ایک بہت ہی کمپریہنسو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پوری زندگی میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔